الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سورہ کہف کی آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 49 تک اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں آخرت کا ذکر کیا اور آخرت کے بارے میں بتایا. آیت نمبر 45 میں اللہ فرما رہے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. آپ دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے کہ دنیا کی زندگی کیسی ہے. كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. جیسے آسمان سے پانی برسا، اس پانی سے نباتات اگے، درخت اگے، بہت ساری چیزیں زمین سے اگ گئی. پھر وہ زمین میں جو چیزیں ہوگی کچھ دنوں کے بعد وہ بھوسا بن گئی، اور ایسے بھوسا بن گئی جیسے ہوا اس کو لے کے اڑے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کی مثال دے رہے، فرما رہے دنیا یہ بے ثباتی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بنایا ہے ان کو فنا ہے. دنیا میں جو چیز آئی ہے اسے دنیا سے جانا ہے، اور دنیا کی جو زندگی ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوگی، ہو رہی ہے. عمر مثل برف کم رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم. ایک شاعر نے کہا جیسے برف کی سیل کو آپ دھوپ میں رکھ دو، وہ برف کی سیل دھیرے دھیرے پگھل کے ختم ہو جاتی ہے. ایسے دنیا کی زندگی ہے، دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے. آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے. دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے. آپ دیکھیے سورج چڑھتا ہے، پھر سورج کو عروج ملتا ہے، اس کے بعد پھر سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ڈھلتا سورج غروب ہو کے ہر روز ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا میں ہر عروج کو زوال ہے. دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، رہنے والی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیے ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، کوئی ہمیں جانتا نہیں تھا. پھر ہم نطفہ بنے، ماں کے پیٹ میں نطفہ بنے، پھر اللہ نے ماں کے پیٹ میں زندگی دیا، اور ماں کے پیٹ میں اللہ نے آنکھیں ناک سب کچھ بنایا اور صحیح سالم باہر نکالا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 3-4 کلو کا ہوتا ہے، زیادہ وزنی ہو گیا تو 10 کلو کا ہوگا. اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو کے دنیا میں آتا ہے، نہ خود سے چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ خود سے کوئی چیز پکڑ سکتا ہے. دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس بچے کی نشو و نما کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بچے کو دھیرے دھیرے بڑا کرتے ہیں. پہلے وہ بیٹھنے لگتا ہے، پھر وہ چلنے لگتا ہے، رینگنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے. پھر بچہ بڑا ہوتے ہوتے بڑا ہوتا ہے. ہمارا آپ دیکھو، ہم چھوٹے تھے، بچپن کی تصویر ہماری دیکھو، ہم پہچان نہیں سکیں گے یہ ہم تھے. پھر جوان ہوتے ہیں، پھر جو لوگ ضعیف ہو گئے اور عمر کے آخری حصے میں پہنچے، وہ اپنے آپ کو دیکھیں، اب ان کی زندگی زوال کی طرف، اب ان کی زندگی اینڈ میں ہے، ختم میں ہے، اختتام پہ ہے. تو اللہ فرما رہے یہ زندگی کی مثال ہے. زندگی کی مثال ایسی جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سے درخت ہوگا، اناج و غلے ہو گئے. آپ کبھی کسی کھیت میں گئے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے کھیتوں میں بعض مرتبہ کھیت ہری بھری ہوتے، جہاں تک نظر جائے وہاں تک ہریالی ہریالی ہوتی. ابھی کچھ دن پہلے ہم تلنگانہ گئے تھے تو جہاں تک نظر گئی وہاں تک چاول دھان کی فصل تھی، پورے کھیت ہرے ہرے نظر آ رہے تھے. اور کچھ دن کے بعد گئے تو کھیت سارے ختم ہو گئے. تو میں نے پوچھا بھی کچھ دن پہلے ہرے تھے پھر کیا ہوا؟ تو ایک صاحب نے فرمایا کھیتی کٹ گئی. کھیتی کٹ گئی، وہ جو ہرے تھے وہ پیلے بن گئے، اور پیلے ہونے کے بعد لوگوں نے اسے کاٹ دیا، اس میں سے دھان نکال لیا، اور جو درخت تھے وہ بھوسے بن گئے، بھوسے بن کے اڑ گئے. اللہ فرما رہے یہ دنیا کی حقیقت ہے. دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں. جس کو اپنی طاقت پہ ناز ہے، غرور ہے، جو گھمنڈ کرتا ہے، اتراتا ہے، سینہ تانتا ہے، گردن کھڑی کر کے لوگوں کے سامنے کرتا ہے، وہ یہ بات ذہن میں رکھ لے، آج کی طاقت کل کی کمزوری میں بدلے گی. آج کی جوانی کل کے بڑھاپے میں بدل جائے گی. آج کی صحت کل کے بیماری
بیماری میں بدلے گی. ہم کہتے ہیں یہ چیز ہماری ہے، یہ ہمارا ہے، سب ہمارا ہے. ایک وقت ہم دواخانہ میں پڑے رہیں گے، کوئی ہمارا نہیں. خود سے ہم کوئی پیالہ لے کے پی نہیں سکیں گے، گلاس ہاتھ میں لے کے منہ تک نہیں پہنچا سکیں گے. ایک پہلوان کو ہم نے دیکھا جن کا ڈنکا بجتا تھا، یو پی میں ہم گئے تھے، یو پی میں ڈنکا بجتا تھا اور اخباروں میں ان کی خبر چھپتی تھی. انہوں نے پوری جوانی میں کوئی کشتی ہاری نہیں، ہمیشہ جیتتے تھے. ہم ان سے ملاقات کے لیے گئے، بستر پر پڑے ہوئے تھے، ہاتھ نہیں اٹھ سک رہا تھا، چل نہیں سکتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں یہ دنیا کی حقیقت ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. جس اللہ نے تمہیں بنایا وہ اللہ تمہیں موت دے گا، وہ اللہ تمہیں مار دے گا، وہ اللہ تمہاری جان نکالے گا اور وہ اللہ تمہیں بے جان کر کے چھوڑ دے گا. آیت نمبر 46 سورہ کہف کی اللہ فرما رہے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور دنیا کی ساری چیزیں، مال، دولت، اولاد، یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں کام نہیں آئے گا. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ فرما رہے ہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اللہ کے پاس پوچھو گی مال کے بارے میں بھی، اولاد کے بارے میں بھی. مال دولت سب ختم ہو جائے گا، مال اولاد سب ختم ہو جائیں گی. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں. اللہ کے پاس اس کا اجر ملے گا اور وہ بہترین بدلہ ہے. باقی رہنے والی چیز نیک اعمال ہے. حضور نے ایک مرتبہ فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں، 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. ایک تو اس کا مان جاتا ہے، ایک اس کا اہل و عیال جاتے ہیں، اور دوسرا حضور نے فرمایا، تیسرا فرمایا اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. آدمی جب مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کے اہل و عیال اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. حضور نے فرمایا 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، مال واپس آ جاتا ہے، اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں، اس کے اعمال اس کے ساتھ قبر میں رہ جاتے ہیں. اعمال قبر میں رہیں گے، اعمال کام آئیں گے، مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی. فرمایا باقی رہنے والے نیک اعمال. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی آواز سنا، مؤذن کی آواز، تو خادم سے کہا پانی لے کے آؤ. خادم پانی لے کے آیا، بہت سارا پانی. تو حضرت عثمان نے کہا نہیں، حضور نے پانی کے اسراف سے منع کیا، فضول خرچی سے منع کیا. فضول خرچی صرف مال میں نہیں ہوتی، فضول خرچی صرف مال میں نہیں ہوتی. کوئی چیز حد سے زیادہ استعمال کرنا فضول خرچی، حد سے زیادہ کوئی چیز استعمال کرنا وہ فضول خرچی ہے. حضور نے فرمایا تم نہر کے پاس بیٹھے ہو تب بھی فضول خرچی مت کرو. جتنا پانی لگتا ہے اتنے پانی سے وضو کرو، اور زیادہ پانی سے وضو کرو گے تو کل اس پانی کا حساب دینا پڑے گا. لوگ آج بول رہے ہیں واٹر سیو کرو، پانی محفوظ کرو. حضور 1500 سال پہلے بول کے گئے پانی محفوظ کرو. حضور نے فرمایا پانی کی ایک ایک بوند کا حساب ہوگا، ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا. ہم نل چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جتنے میں پورا وضو ہوتا ہے اتنے میں صرف ہاتھ ہوتے ہیں، جتنے میں پورا وضو ہوتا ہے اتنے میں کلی کرتے ہیں. حضور نے فرمایا اسراف ہے اسراف. نہر کے پاس بیٹھو تو بھی پانی کا اسراف مت کرو، کل قیامت کے دن پانی کا حساب دینا ہوگا. حضرت عثمان نے تھوڑا پانی لیا، آپ نے وضو کیا حضرت عثمان نے، اور وضو کے بعد فرمایا کوئی بندہ عصر کی نماز کے لیے وضو کرے اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جائے اور عصر کی نماز پڑھے تو ظہر سے عصر تک جو گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دیں گے. پھر فرمایا کوئی بندہ مغرب کی نماز پڑھے تو مغرب اور عصر کے درمیان جو گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دیں گے. عشاء کی نماز پڑھے تو عشاء اور مغرب کے درمیان جو گناہ ہوں گے اللہ معاف کریں گے. کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز پڑھے تو فجر اور عشاء کے درمیان جو گناہ ہوں گے رات بھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گے. ایک صاحب نے فرمایا عثمان یہ تو دنیا کی نیکیاں ہیں. اللہ نے قرآن میں سورہ کہف میں فرمایا والباقیات الصالحات. یہ باقیات الصالحات کیا ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیے. تو حضرت عثمان نے کہا کثرت سے یہ دعا پڑھو، کثرت سے یہ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کثرت سے پڑھو، یہی باقیات الصالحات، یہی باقی رہنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج میں جنت میں گیا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم خوش ہوئے، کہنے لگے اے نیک بیٹے تیرا آنا مبارک ہو. حضرت ابراہیم نے پھر فرمایا دیکھو اپنی امت
جنت چٹیل میدان ہے، اس میں درخت لگاؤ گے تو درخت لگیں گے، اور نہیں لگاؤ گے تو درخت نہیں لگیں گے، جنت تمہیں چٹیل میدان ملے گی۔ تو حضور نے حضرت ابراہیم سے پوچھا جنت کے درخت کیا ہیں، جنت میں ہم کیسے درخت لگا سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تسبیح پڑھو، ذکر کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کثرت سے پڑھو، یہ جنت کے درخت ہیں، جو جتنا پڑھے گا وہ جنت میں اتنے زیادہ درخت لگائے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے باقیات الصالحات نیک لڑکیاں، لوگ لڑکی کو منحوس سمجھتے ہیں، لڑکیوں کو پیدائش میں ناراض ہوتے ہیں، لڑکی پیدا ہوئی ان کا منہ سکڑ جاتا ہے، بچہ پیدا ہوا تو لڈو تقسیم کرتے ہیں، اور بچی پیدا ہوئی تو جلیبی تقسیم کرتے ہیں، ناانصافی ہے۔ نہیں، بچی کی پیدائش میں زیادہ خوش ہو جاؤ، بچیاں مغفرت کا سبب بنے گی، بچیاں جنت میں جانے کا سب ذریعہ بنے گی۔ علماء نے لکھا نیک بیٹیاں باپ کو جنت میں لے جائیں گی۔ قرطبی تفسیر قرطبی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا حضور نے فرمایا میں نے دیکھا ایک آدمی کو فرشتے گھسیٹ کے جنت میں لے جا رہے تھے، ایک آدمی کو فرشتے گھسیٹ کے جنت میں لے جا رہے تھے، اس کی بیٹیاں آئیں اور بیٹیوں نے باپ کو پکڑا اور فرشتوں سے کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ پھر بچیاں رو کے کہنے لگی اللہ اس نے ہم پہ احسان کیا، پیدا ہونے پہ ناراض نہیں ہوا، پیدائش پہ غصے میں نہیں آیا، پیدا ہونے پہ اس کا منہ چھوٹا نہیں ہوا، دل چھوٹا نہیں ہوا، ہماری پیدائش پہ یہ خوش ہوا، پھر ہم پہ اس نے احسان کیا، اس نے مارا نہیں، اس نے تربیت کی، یا اللہ اس کا احسان بہت ہے ہمارے باپ کا، ہم اسے جہنم میں جانے نہیں دیں گے۔ تو اللہ کا فیصلہ ہوا اس کی بیٹیوں کی بات سنو اور اس کو جنت میں داخل کرو۔ بیٹیوں کی بات سن کے اسے جنت میں داخل کیا گیا۔ تو باقیات الصالحات فرمایا یہ نیک بیٹیاں باپ کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ فرما رہے یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ بعض علماء نے لکھا ہے نیکی کیا ہے؟ نماز روزہ نیکی ہے، صلہ رحمی بھی نیکی۔ یہ باقیات الصالحات، صلہ رحمی کے معنی کیا ہے؟ کہ اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، اپنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، بڑوں کا احترام کریں، ان کا ادب کریں، یہ باقیات الصالحات ہے، یہ باقی رہنے والی چیز، یہ نیک اعمال باقی رہنے والے ہیں۔ فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، وہ دن ہوگا جب اللہ پہاڑوں کو چلا دیں گے، وہ دن ہوگا حشر کا میدان جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تو دیکھے گا زمین جگہ جگہ سے خالی ہوگی، زمین خالی ہوگی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم سب کا حشر کریں گے، سب کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کوئی نہیں چھوٹے گا، کسی کو بچنا نہیں، سب اللہ کے پاس پہنچیں گے، سب اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، سب اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ کیسے اللہ کے پاس پہنچیں گے، کیسے حساب ہوگا، کیسے خدا کے پاس لایا جائے گا، اس کے لیے کل کا انتظار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو دیکھیے زکوٰۃ کے بارے میں مسئلے بتانا تھا، زکوٰۃ کے بارے میں وعدہ ہوا تھا، زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں۔ ایک بات پہلے ذہن میں رکھیے، ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمارا نہیں، اللہ کا ہے۔ ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمارا نہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارا مال ہے، نہیں ہمارا مال نہیں، اللہ کا مال ہے۔ اللہ نے تھوڑے وقت کے لیے دیا ہے، اللہ نے تھوڑے وقت کے لیے دیا اور دے کے بتایا کہاں خرچ کرنا ہے، مال کیسے خرچ کرنا ہے، مال کن کن جگہوں پہ لگانا ہے، اللہ نے دیا۔ کوئی آدمی ہمیں 100 روپے کی نوٹ دے اور دے کے یہ کہے یہ 100 روپے ہے میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہارے پاس اس کو رکھو اور اس کو فلاں فلاں جگہ خرچ کرو، فلاں فلاں جگہ خرچ کرو اور بعد میں تمہیں حساب دینا ہے، تو بتاؤ وہ 100 روپے کا نوٹ لے کے ہم اپنی ذات پہ خرچ کریں گے؟ نہیں، وہ آدمی جہاں بولا وہاں خرچ کریں گے، وہ جہاں بولا وہاں لگائیں گے۔ ڈر ہے پھر حساب دے گا، وہ پوچھے گا۔ جو ہمارے پاس مال ہے وہ سب اللہ کا دیا، اللہ کی امانت ہے، اللہ پوچھیں گے مال کے بارے میں، سوال ہوگا مال کے بارے میں۔ تو مال ہمارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، خدا کی ملکیت ہے، اللہ مال کے بارے میں پوچھیں گے۔ اس لیے فرمایا تم مال اپنی ذات پہ خرچ کرو گے تو حساب دینا ہوگا، اپنی ذات پہ اللہ کے پاس حساب دینا ہوگا۔ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ پہ حساب دیں گے، اور اگر مال غلط جگہ خرچ کرو گے تو عذاب ہوگا۔ دیکھیے بہت قیمتی بات ہے، اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہیں، قیمتی کپڑے لا رہے ہیں، جوتے لا رہے ہیں، اپنے گھر والوں پہ خرچ جو اپنی ذات پہ خرچ کرے گا اس کو حساب دینا ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے کہاں خرچ کیا،
کتنے کا کپڑا لا کے پہنا، کتنے کا کھانا کھایا، اپنی ذات پہ خرچ کرے تو حساب دینا ہوگا، اور اگر مال غلط جگہ خرچ کرے تو عذاب ہوگا، اور اگر مال اللہ کے راستے میں غریبوں کی مدد میں آپ نے خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس پہ بے حساب عطا کریں گے۔ قرآن میں ہے ایک دو گے اللہ 700 دیں گے، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ 700 خرچ کریں، غلط جگہ خرچ کرو گے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ یہ آیت ڈرا دینے والی آیت ہے، کپ کپا دینے والی آیت ہے، بدن میں لرزہ طاری ہو جائے آدمی اس کا ترجمہ اگر معلوم کر لے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں جو تمہارا مال ہے اور تم نے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا، غریبوں کا حق نہیں دیا، تو تمہارے مال کو آگ میں جلایا جائے گا، جہنم کی آگ میں مال کو تپایا جائے گا، اور تمہارے مال سے تمہاری پیشانی کو داغا جائے گا، تمہارے مال سے تمہارے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور تمہارے مال سے تمہاری پیٹھ کو داغا جائے گا۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کیوں پیشانی کو اور پہلوؤں کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا، ہاتھ کو پیر کو کیوں نہیں داغا جائے گا؟ تو علماء نے فرمایا جب کوئی غریب مانگنے کے لیے آتا تھا تو تیری پیشانی پہ سلوٹیں پڑ جاتی تھی، منہ پھیر لیتا تھا، اس لیے منہ کو داغا جائے گا۔ پھر فقیر کو دیکھ کے پیٹھ پھیر لیتا تھا، پہلو ٹٹیلتا تھا، کہتا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو تیرے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور پیٹھ پھیرتا تھا اس لیے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ 4 جگہوں کو داغا جائے گا، پیشانی کو، پہلوؤں کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ کس سے داغا جائے گا؟ اس مال سے جو مال ہم جمع کر کے رکھتے، خزانے کا سانپ بن کے بیٹھے، نہ خود فائدہ اٹھا رہے نہ غریبوں کی مدد کر رہے، بھیانک عذاب ہو۔ ایک حدیث میں فرمایا جو آدمی مال جمع کر کے رکھتا ہے اور اس میں غریبوں کا حق نہیں دیتا تو کل اس کے مال کو گنجا سانپ بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اس کے مال کو گنجا سانپ بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ گنجا سانپ زہریلا ہوتا ہے، زہریلا سانپ بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس سانپ کو اللہ زبان دیں گے، وہ کہے گا دیکھ میں تیرا وہ مال ہوں جو تو جمع کر کے رکھتا تھا، آج اس کا مزہ چل۔ حدیث میں حضور نے فرمایا وہ اتنا بھیانک سانپ ہوگا، اگر وہ سانپ زمین پہ پھونک مارے تو قیامت تک زمین پہ گھاس نہ ہوگی، وہ اس آدمی کو داغے، اس کا مال اس کو ڈسے گا اور اسے کاٹے گا۔ فرمایا جس زیور کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اپنے گھر والوں کو جا کے بتاؤ، جس زیور کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ زیور آپ کے کنگن اور زیور بنا کے پہنائے جائیں گے۔ حضور کے پاس 2 عورتیں آئیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ حضور نے فرمایا تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی زکوٰۃ نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو تمہارے ان زیوروں کے آپ کے کنگن بنا کے تمہیں پہنائے جائیں، آپ کے کنگن بنا کے پہنائے جائیں۔ جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے، جو مال ضائع، حضور نے فرمایا زکوٰۃ دے کے اپنے مال کی حفاظت کرو، زکوٰۃ دے کے اپنے مال کی حفاظت کرو، زکوٰۃ دینے پہ اجر ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے بھیانک عذاب ہے، سخت وعید ہے۔ زکوٰۃ بخیل ہونے کی آخری حد ہے، زکوٰۃ دینا بخیل ہونے کی آخری حد ہے۔ زکوٰۃ کس کو کہتے، کس پہ واجب ہے زکوٰۃ؟ دھیان سے مسئلہ سنیں، اسے یاد رکھو، آپ زندگی بھر یاد رکھنا، ہر ساتھ دہرانا نہیں ہے۔ جیسے نماز کے مسئلے یاد ہونا، روزے کے مسائل یاد ہونا، ایسے زکوٰۃ کے مسائل یاد ہونا۔ زکوٰۃ کس پہ واجب ہے؟ زکوٰۃ مسلمان پہ واجب ہے، کافر پہ واجب نہیں۔ زکوٰۃ مسلمان پہ فرض ہے، کافر پہ فرض نہیں۔ زکوٰۃ بالغ پہ فرض ہے، نابالغ پہ فرض نہیں۔ کوئی بچہ پوری دنیا کا مالک ہو گیا تو اس کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ مکلف، شریعت کا مکلف ہونے کے لیے بلوغیت شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے، بغیر بالغ ہوئے اس میں نہ نماز فرض ہے نہ اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ پاگل پہ زکوٰۃ فرض نہیں، پاگل آدمی ہے، مجنون ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ عقل مند پہ زکوٰۃ فرض ہے، عاقل پہ زکوٰۃ فرض ہے، عقل مند پہ زکوٰۃ فرض ہے، پاگل پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ سنو، اگر کسی کے پاس سونا ہے، سونے کا جو نصاب ہے وہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے۔ مسئلہ دھیان سے سنو، ہم لوگ سنتے نہیں اور غلط چیزیں لوگوں میں جا کے بیان کرتے ہیں۔ ایک صاحب ہمارے تعلق سے بول رہے تھے، انہوں بولے گئے تھے سود کھانا جائز ہے۔ بولا میں کب بولا سود کھانا جائز، کہاں کھانا جائز ہے؟ میں بولا سود کھانا جائز نہیں، آپ نہیں سنے، جائز سنے، خالی جائز نہیں ہے بول کے نہیں سنے، جائز بول کے سنے، لوگوں کو بول رہے جاتے
ایک صاحب لوگوں میں بول رہے ہیں مول صاحب بولے چٹھی چلانا جائز ہے. کون سی چٹھی چلانا جائز ہے؟ کون بولے آپ؟ کوئی ثبوت ہے، کوئی پروف ہے آپ کو؟ اس لیے یہ بات ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں، یہ محفوظ رہے، لوگ سمجھے اس کو. زکوٰۃ کس پہ واجب ہے؟ سنو، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، خالی سونا، چاندی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، سامان نہیں ہے، تجارت کا سامان نہیں، خالی سونا اگر اس کے پاس 7.5 تولہ ہے تو زکوٰۃ واجب. کسی کے پاس 7 تولے سونا ہے، 7.25 تولے سونا، چاندی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس دوسرا مال نہیں ہے، بزنس کا مال نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں. 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے، سنو، دوسری کوئی چیز نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں. 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، 200 درہم بولتے ہیں اس کو، 52.5 تولہ چاندی، سونا نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، اس کے پاس سامان نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اگر 51 تولہ چاندی ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں. کسی کے پاس پیسے ہیں، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، پیسے، کتنے پیسے؟ اتنے پیسے ہیں جس میں 52.5 تولہ چاندی آتی، 52.5 تولہ چاندی آتی، 28-35 ہزار میں آتی، 30-35 ہزار میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی. اگر کسی کے پاس 35,000 روپے ہیں، 35,000 روپے جس میں 52.5 تولہ چاندی آتی، 1 سال اس کے اوپر گزر گیا، اس کے پاس سونا چاندی پیسے نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کسی کے پاس ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب. اگلا مسئلہ سنو دھیان سے. کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑے پیسے ہیں. تھوڑا سونا، 1 تولہ سونا ہے، 1-2 تولہ چاندی ہے، تھوڑے پیسے ہیں، ان سب کو ملا کے دیکھیں گے، اگر اس میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب. ایک عورت ہے جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 1-2 تولے چاندی ہے، یہ چاندی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہیں 10-12 ہزار روپے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے. مسئلہ یہ ہے اگر چاندی پوری نہیں ہے 52.5 تولہ، سونا پورا 7.5 تولہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی چاندی، تھوڑا سونا، تھوڑے پیسے ہیں، اس پورے مال کو ملا کے دیکھیں گے، اگر وہ مال 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی. ایک نصاب کو پہنچ رہا ہو، ایک نصاب کو پہنچ رہا، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی. اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑے پیسے ہیں، دونوں کو ملا کے دیکھیں گے، اگر اس میں 52.5 تولہ چاندی آ رہی تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب. سمجھے مسئلہ؟ آپ نہیں سمجھے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں. تھوڑا سونا، تھوڑی، آج کون سا گھر ہے جس میں 1 تولہ سونا نہیں ہے، تھوڑی چاندی نہیں ہے، تھوڑے پیسے نہیں؟ انہوں زکوٰۃ دینا، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. انہوں دوسروں کو زکوٰۃ دینا، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ انہوں صاحب نصاب ہیں، وہ ان کے پاس زکوٰۃ، ان کے اوپر خود زکوٰۃ واجب ہے، تو جس پہ زکوٰۃ واجب ہے آپ اس کو نہیں دے سکتے، انہوں دوسروں کو دینا. 1 تولہ چاندی، 1 تولہ سونا، تھوڑے پیسے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی. اگر سال گزر گیا اس کے اوپر تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی. سمجھے آپ؟ سمجھے نہیں تو پھر سمجھاتا ہوں. جس کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑے پیسے، وہ سب کو ملا کے دیکھو، اگر اس میں 52.5 تولہ چاندی آ رہی تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی. اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اس کو زکوٰۃ دینا ضروری. لوگ بولتے ہیں سونا چاندی تو ہے، پیسے نہیں، زکوٰۃ کہاں سے دینا؟ زکوٰۃ سونا چاندی بیچ کے دینا. پہننے کا شوق ہے تو اس کو بیچ کے زکوٰۃ دینا. بیوی کے پاس سونا چاندی ہے، بیوی پہ زکوٰۃ واجب ہے. شوہر دے رہا تو احسان ہے، اگر شوہر نہیں دیا تو بیوی وہ بیچ کے زکوٰۃ دے گی. صحابہ کے زمانے میں سونا توڑ کے زکوٰۃ دیتے تھے، سونے میں سے زکوٰۃ دیتے تھے. یہاں پہننے کا اتنا شوق ہے، دینے کا شوق نہیں ہے، پہننے کا شوق. زکوٰۃ کی باری ہے تو شوہر کو بولتے ہیں، زکوٰۃ کی باری ہے تو پیسے ڈھونڈتے تلاش کرتے ہیں، بچوں کو بولتے ہیں. سونا پہننے کا شوق ہے، وہ سونا تمہارا نہیں اللہ کا ہے، اس میں سے زکوٰۃ دینا. کتنی زکوٰۃ دینا؟ کتنے مال پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ کتنی زکوٰۃ دینا؟ 2.5% زکوٰۃ دینا. کتنی دینا؟ 2.5% زکوٰۃ دینا. 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے، 2.5% زکوٰۃ دینا. حساب نہیں آ رہا تو پورے مال کو دیکھنا کتنے کا ہو رہا، اس کو 40 میں تقسیم کرنا، ایک حصہ دے دینا. 40واں حصہ 2.5% ہوتا، 40واں حصہ 2.5%. پورے مال کا حساب کرنا،
اس کو 40 میں تقسیم کر دینا، ایک حصہ غریبوں کو دے دینا، 40واں حصہ زکوٰۃ دینا، 2.5% زکوٰۃ دینا، 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دینا، 1000 روپے میں 25 روپے زکوٰۃ دینا، اتنی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ باقی اور زکوٰۃ کے مسائل کو پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو پوچھ سکتے ہیں۔ جی دیکھیے، رہنے کا گھر ہے یا گھر آپ بنا دیے، اس کو کرائے پہ دیے، تو گھر پہ زکوٰۃ نہیں، گھر سے جو آمدنی آتی اس پہ زکوٰۃ ہے۔ وہ آمدنی جمع رہنا آپ کے پاس، وہ آمدنی جمع رہنا، اس پہ سال گزرنا تو زکوٰۃ ہے۔ اگر خرچ ہو رہا، کرایہ آ رہا، خرچ ہو رہا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ گھر بنا ہوا ہے، اس سے کرایہ آ رہا، تو گھر پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی آمدنی پہ زکوٰۃ ہے۔ آمدنی پہ کب ہے؟ آپ لے کے اس کو جمع کر رہے ہیں اور اس پہ سال گزر گیا اور وہ 35-40 ہزار سے زیادہ کی رقم ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر وہ آ رہا، خرچ ہو رہا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ کوئی پلاٹ آپ بیچنے کی نیت سے لیے، پلاٹ پہ زکوٰۃ ہے، اور کوئی پلاٹ آپ گھر بنانے کے لیے لیے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ رہنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، فیوچر میں گھر بنانے کی نیت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اگر آپ پلاٹنگ کا کاروبار کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ نہیں، آپ گھر بنانے کے لیے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ گھر کتنا ہی بڑا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ کئی گھر ہو آپ کے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، اس کی آمدنی پہ زکوٰۃ ہے۔ فیکٹری پہ زکوٰۃ نہیں ہے، فیکٹری کی آمدنی پہ زکوٰۃ ہے۔ فیکٹری پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی آمدنی پہ۔ اگر آمدنی بچتی ہے، اس کے اوپر سال گزرتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور کوئی مسئلہ زکوٰۃ کے بارے میں؟ یہ روزے کے بارے میں ہے، فدیے کے بارے میں، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے بارے میں ہے، انشاءاللہ کل بتائیں گے آپ کو۔ ابھی تو زکوٰۃ کے بارے میں آپ سنیے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بہت سارے مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بچی کی شادی کے لیے جو پیسے جمع کر کے رکھے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ بچی کی شادی کی نیت سے جو پیسے جمع کر کے رکھے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ جو پیسے بینک میں ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اس کے سود پہ زکوٰۃ نہیں، سود تو حرام ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ جو پیسے آپ بینک میں جمع کر کے رکھے، اس کے اوپر زکوٰۃ۔ حج کو جانے کی نیت سے پیسے جمع کر کے رکھے، ابھی آپ پیسے بھرے نہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ جو پیسے حج کو جانے کی نیت سے جمع کر کے رکھے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ جمع نہیں کرے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، جمع کر دیے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ جو پیسے آپ جمع کر دیے، کمیٹی والوں کو دے دیے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اور کوئی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں؟ ایک صاحب لاریاں خریدتے، لاریاں بیچتے، لاریاں خریدتے، لاریاں بیچتے، اور وہ خرید کے 1 سال ہو گیا، ریٹ ڈاؤن ہو گیا، بکرے نہیں، اس کی اصلی قیمت بھی واپس کیا ہے۔ 1 سال سے پریشان ہے، 10 لاریاں ہیں گھر پہ پڑے ہوئے اور پریشان ہے۔ دیکھیے، ایک صاحب لاریاں خریدتے، لاریاں بیچتے، اگر ان کے اوپر قرض ہے اور اتنا قرض ہے، لاریاں بیچنے کے بعد بھی قرض پورا نہیں ہوتا، تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ لاریاں بیچنے کے بعد، قرض ادا ہونے کے بعد اتنی رقم بچتی جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی، تو اس کے اوپر ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ لاریوں پہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ وہ سامان لے رہے بیچ رہے ہوں، تو یہ تجارت کا سامان ہو گیا۔ لاری اگر چلا رہے ہوں، لاری چلا رہے تو لاری پہ زکوٰۃ نہیں، اس کی آمدنی پہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن لاریاں کوئی لے رہا بیچ رہا، تو یہ سامان تجارت ہے، اب یہ تجارت بن گیا، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ جی، موجودہ جو قیمت ہے، وہ جو قیمت سے لیے وہ قیمت نہیں، موجودہ جو قیمت ہے۔ زکوٰۃ میں بھی آپ جو قیمت آج چل رہی، اس حساب سے زکوٰۃ دینا ہے۔ سونے کی آج جو قیمت ہے، اس حساب سے زکوٰۃ دینا، اور پورے سونے کی زکوٰۃ دینا۔ اس میں جو کھوٹ ملا ہوا ہوتا، وہ بھی سونے کے حکم میں ہوتا۔ جیسے 80% سونا ہے، 20% اس میں کھوٹ ہے، دوسری دھات ہے، تو وہ بھی سونے کے حکم میں ہے، پورا سونے کے حکم میں، 100% سونے کے حکم میں ہوگا۔ آج کے حساب سے زکوٰۃ دینا، آج جو قیمت ہے، بیچنے کے حساب سے نہیں۔ آپ بیچنے کے تو قیمت کم آتی نہیں، آج جو خریدنے کا ریٹ ہے، نرخ طے ہوتا روزانہ، اخبار میں آتا آج کا کیا ریٹ ہے، اس حساب سے زکوٰۃ دینی۔ آج کے حساب سے جس دن آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا، اس وقت کی قیمت سے زکوٰۃ دیں گے۔ اور کوئی بات؟
چاندی میں بہت ساری کھوٹ آتی، چاندی میں سونے سے زیادہ چاندی میں ہوتی، تو جو کھوٹ اگر چاندی زیادہ ہے کھوٹ کم ہے تو وہ کھوٹ بھی چاندی کے حکم میں، وہ کھوٹ بھی چاندی کے حکم میں۔ عربی کا مقولہ ہے اکثر کا الاکثر للحکم الکل، اکثر کل کے حکم میں ہوتا ہے، جو چیز زیادہ تعداد میں ہوگی وہ کل کے حکم میں ہوگی۔ لوگ بولتے ہیں نا گھن بھی گیہوں کے بھاؤ میں بک جاتا ہو، تو وہ جو کھوٹ ہے وہ بھی چاندی کے بھاؤ میں بکے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں اور کوئی بات پوچھنا تو پوچھ سکتے۔ صدقہ فطر الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے، صدقہ الگ ہے، فدیہ الگ ہے۔ ایک مسئلہ ایک صاحب پوچھے روزے داروں کے لیے فدیہ ہے جو روزہ نہیں رہ سکتے، کتنا فدیہ ہے وہ کل انشاءاللہ بتائیں گے۔ پہلے زکوٰۃ کے بارے میں آپ سنیں۔ زکوٰۃ یہ بخیل ہونے کی آخریت ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، فرض ضروری ہے، دینا ہے، نہیں دیں گے بہت بڑے گنہگار ہوں گے۔ مال کا پورا حساب کر کے زکوٰۃ دینا، پورا اندازے سے نہیں دینا، پورا حساب کر کے۔ صحابہ رمضان سے پہلے دے دیتے تھے، یہ سوچ کے دیتے تھے رمضان میں کون حساب کرے گا، کون وقت ضائع کرے گا۔ رمضان سے پہلے دینے میں دو فائدے ہوتے تھے، ایک تو وقت بچ جاتا تھا، دوسرا غریبوں کی مدد ہو جاتی تھی رمضان سے پہلے۔ تو ہم لوگ رمضان میں نکال، وہ بھی آخری عشرے میں، اور زکوٰۃ رمضان کے آخری عشرے میں دیتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت نہیں کرتے، بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں ان کو دیتے رہتے، وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ رمضان سے پہلے زکوٰۃ دے، سال ہونے کے بعد زکوٰۃ دے دینا، رمضان کا انتظار کرنا کوئی ضروری نہیں۔ رمضان میں نیکیاں بڑھ جاتی ہے الگ بات ہے، لیکن ان جھمیلوں میں اور ان چیزوں میں کیوں پڑھنا چاہتا ہے؟ رمضان عبادت کا موقع ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ حساب کر کے سال ہونے کے بعد فوری زکوٰۃ دے دیں۔ جیسے نماز کا وقت ہو گیا نماز واجب ہو جاتی، ایسے زکوٰۃ کا وقت ہونے پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی۔ نہیں دیں گے، جتنا تاخیر کریں گے اتنا گناہ میں رہیں گے۔ جتنے جلدی ہو سکے زکوٰۃ دے دینا۔ مال ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے، غریبوں کا حق ہے اس میں، غریبوں کا حق غریبوں کو دے۔ اور یاد رکھیے زکوٰۃ تحقیق کر کے دینا، زکوٰۃ تحقیق کر کے دینا، جان کے دینا کون غریب ہے۔ بہت سارے تنظیم والے نکلے، تحریکوں والے، اور وہ بول رہے زکوٰۃ ہمیں دو، ان کو نہیں معلوم زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، کہاں زکوٰۃ استعمال کیا۔ ہم عالم حافظ ہیں، جاننے والے، معلوم ہی نہیں ان کو زکوٰۃ کا کیا مصرف ہے۔ ایک جگہ ہم گئے تھے تو میں بولا اتنا بڑا جلسہ آپ کیسے کرے؟ انہوں نے بولے ہم زکوٰۃ صدقات وصول کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقات وصول کر کے کتابیں تقسیم کر رہے ہیں، زکوٰۃ صدقات وصول کر کے پروگرام کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں۔ ایک کمیٹی والے غیر مسلموں کو بلا کے بہت بڑا پروگرام کرے، تو میں ان سے پوچھا چندہ کہاں سے کرے آپ؟ تو انہوں نے بولے نہیں ہم زکوٰۃ صدقات وصول کرتے ہیں۔ زکوٰۃ صدقہ وصول کر کے غیر مسلموں کو بلا کے دعوت کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ مال کا مالک بنانا ضروری ہے، زکوٰۃ غریب کو مال کا مالک بنانا ضروری ہے۔ ان کو مسئلے نہیں معلوم اور زکوٰۃ وصول کر لیتے پھر رہے ہیں اور نلے میں ہاتھ ڈال کے زکوٰۃ لے رہے ہیں۔ نہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ، اپنے غریبوں کو زکوٰۃ، اپنے گھر میں جو غریب ہیں، اپنے محلے میں غریب ہیں، اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دو۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا دوہرا اجر ہے، ایک زکوٰۃ دینے کا اجر، ایک صلہ رحمی کا اجر۔ زکوٰۃ مال کا مالک بنانا ہے، مال کا مالک جو غریب ہے اس کو دینا ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور زکوٰۃ اپنے لوگوں کو دینا، شہر کی زکوٰۃ شہر میں دینا، باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو دے رہے، شہر والوں کو نہیں دے رہے۔ بازو میں بھائی بیمار ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے رہے، بہن پریشان ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے رہے، رشتہ دار ہیں، ماموں کا بیٹا ہے پریشان ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ زکوٰۃ رشتہ داروں کو دینا زیادہ ثواب، تحقیق کر کے زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ یہ بات آپ دوسروں کو بھی بتاؤ، زکوٰۃ میں مال کا مالک بنانا ضروری، زکوٰۃ میں مال کا جاننے والوں کو دو، عالم کو زکوٰۃ دو، جس کو مسائل معلوم ہے، وہ مسئلہ، اس کو مسئلہ معلوم رہتا ہے، وہ صحیح مصرف میں خرچ کرے گا، صحیح جگہ خرچ کرے گا۔ جس کو نہیں معلوم وہ کہیں بھی خرچ کرے گا، تملیک نہیں کرے گا، مالک نہیں بنائے گا۔ زکوٰۃ میں مال کا مالک بنانا ضروری ہے، جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے مال سے مسجد نہیں بنا سکتے، زکوٰۃ کے مال سے برج نہیں بنا سکتے، کنواں نہیں کھود سکتے، زکوٰۃ کے مال سے، زکوٰۃ کے مال سے کھانا پکا کے نہیں کھلا سکتے، اس میں کوئی بھی کھاتا، غریب بھی آتا، مالدار بھی آتا۔ زکوٰۃ میں مال کا مالک بنانا ضروری ہے، اس لیے زکوٰۃ کا مصرف ڈھونڈ کے زکوٰۃ دینا، جو مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ دینا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق